الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ دروشی بڑی اللہ ان سے محترم خواتین و حضرات، مدرسے کا یہ سالانہ جلسہ ہے اور قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرنے والے طلباء کی ابھی دستار بندی بھی ہوئی، 2 بچوں کو اسناد بھی دی گئی، تو یہ بچے بھی مبارکباد کے لائق، ان کے والدین عزیز و اقارب بھی مبارکباد کے لائق ہیں۔ اور مجھ سے قبل ہمارے استاد محترم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا قاری غلام جعفر دامت برکات عالیہ قرآن کی اہمیت، فضیلت اور اس کے برکات و ثمرات کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ اس پر مزید اضافہ کرنے کی تندہ ضرورت نہیں ہے۔ 2-4 باتیں میں بھی آپ سے عرض کر کے دعا کریں گے، کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ 5 بجے ہم آپ کو فارغ کر لیں، تو 10 سے 1 منٹ گفتگو ہوگی، خوش پھر دعا ہوگی۔ محترم سامعین، کیونکہ پردے میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہماری اس وقت مخاطب ہیں، اس لیے ملی جلی ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کی ہے، اسے مخدوم کائنات بنایا ہے، مسجود ملائکہ بنایا ہے، اور انسان کے ساتھ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت اور نیابت کا تاج سجایا ہے، اور یہ ساری کائنات انسان ہی کے لیے بنی ہے، اور اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں ملی ہیں جن کا شمار ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان گن اور بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی اہم ترین نعمت وہ نعمت ہدایت اور ایمان ہے۔ باقی نعمتیں بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت ہدایت۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتا ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ علماء نے لکھا اگر ہدایت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہوتی تو ہم نماز کی ہر رکعت میں وہ مانگتے، لیکن سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ہدایت ہے، اسی ہر بندہ اللہ سے ہدایت کی دعا کرتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ کتاب ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے 2 ذریعے بنائے ہیں شروع سے۔ ایک انبیاء علیہ السلام کی شخصیات، اور دوسرا یہ آسمانی کتابیں اور صحیفے۔ کتابیں بھی ذریعہ ہدایت، اور انبیاء علیہ السلام بھی ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ تو ہم اس اعتبار سے بڑے خوش نصیب ہیں
کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اپنی اصلی حالت میں محفوظ اور موجود ہے، اور آخری پیغمبر کی جملہ تعلیمات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے امت خوش نصیب ہے۔ لیکن یہودیوں کے پاس تورات محفوظ نہیں، عیسائیوں کے پاس انجیل محفوظ نہیں، نہ کسی اور طبقے کے پاس کوئی آسمانی صحیفہ محفوظ اور موجود ہے۔ یہ ترا امتیاز اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا کہ قرآن جیسی لاریب کتاب آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، جس کی برکات آپ نے ہمارے استاد محترم کی زبانی سماعت فرمائی۔ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 4 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے۔ نمبر 1 بیت اللہ شریف، بیت اللہ شریف کا دیکھنا عبادت۔ روایات میں آیا روزانہ 120 رحمتیں بیت اللہ شریف پہ اترتی ہیں، 60 رحمتیں ان لوگوں پر جو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، 40 رحمتیں ان لوگوں پر جو بیت اللہ کے آس پاس کہیں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور 20 رحمتیں ان لوگوں پہ نازل ہوتی ہیں جو بیت اللہ شریف کو صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کا دیکھنا عبادت، بلکہ ایک قدم اور کہ پہلی نظر جب بیت اللہ شریف پہ پڑتی ہے اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر پھر علماء نے بحث کی، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت دے اور ہم بیت اللہ شریف کے پاس پہنچیں، پہلی نظر پڑے، تو پھر کون سی دعا مانگے؟ بے شمار دعائیں علماء نے بتائیں، مگر 2 دعائیں جو ہمیں بہت اچھی لگیں وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ پہلی دعا یہ ہے کہ جب بھی بیت اللہ شریف پہ نظر پڑے تو آپ یہ دعا کریں کہ اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے تیرے مقررہ پیارے بندے یہاں آئے اور یہاں آ کر جو دعائیں انہوں نے آپ سے مانگی، اللہ وہ ساری دعائیں میرے حق میں بھی قبول فرما۔ دوسری دعا یہ ہے، اے اللہ، آج کے بعد میں جتنی بھی دعائیں مانگوں وہ میری ساری دعائیں قبول کر لینا، یہ میری دعا ہے، یعنی مجھے مستجاب الدعوات بنا دینا۔ تو بیت اللہ شریف کا دیکھنا عبادت، والدین کے چہرے کی زیارت عبادت، شفقت کی نظر سے جو اپنے باپ یا اپنی ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے اسے مقبول حج کا درجہ ملتا ہے۔ جب اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اور میرے ماں باپ ایک گھر میں رہتے ہیں، پتہ نہیں کتنی مرتبہ میری نظر ان کے چہرے پہ پڑتی ہے، تو کیا ایک حج کا ثواب ملے گا؟ فرمایا کہ نہیں، اگر 100 مرتبہ تو محبت اور شفقت کی نظر سے ان کے چہرے کو دیکھے گا تو 100 حجوں کا ثواب ملے گا۔ تو والدین کے چہرے کا دیکھنا بھی عبادت، علماء کی زیارت بھی عبادت، اور چوتھا قرآن مجید کی زیارت بھی عبادت ہے۔ آپ اس کو اس پہلو سے لیں، جس کتاب کی زیارت عبادت ہے اس کتاب کی تلاوت کی بڑی عبادت ہوگی۔ کاش کہ ہم قرآن پاک کو پڑھنے والے بن جائیں، اور یہ بات انتہائی میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کا آپ سروے کریں، ہزاروں نہیں لاکھوں میں شاید ایسے انسان آپ کو مل جائیں گے جنہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں پڑھنا آتا مگر پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ دن نہیں مہینے گزر جاتے ہیں، کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی، اور کتنے ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں کہ قرآن کا پیغام کیا ہے۔ اسی خدا را قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑیے۔ آئیے ایک حدیث سماعت فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں جنہیں مرنے کے بعد نہ عذاب قبر ہوتا ہے، نہ ان کے جسم کو مٹی خراب کرتی ہے، نہ ان کے کفن میلے ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا شہید ہے۔ شہیدوں کے جسم بھی قبروں میں محفوظ رہتے ہیں، اور دوسرا مؤذن جو اللہ کی رضا کے لیے اذان کہتا ہے، اس کا جسم بھی قیامت تک محفوظ رہتا ہے، اور تیسرا حافظ قرآن، حامل قرآن،
جس نے قرآن پڑھا پھر پڑھتا رہا اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرتا رہا، اس کا جسم بھی قبر میں قیامت تک محفوظ رہتا ہے۔ یہ کتنی سعادت کی بات ہے۔ تو دوستو، یہ جو چند باتیں تو میں نے آپ سے قرآن کے حوالے سے کر دی، ایک بات صاحب قرآن کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جن پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے، تو ان کا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق لگاؤ کہ پوری رات مصلی پہ قرآن کی تلاوت میں گزر جایا کرتی تھی۔ پھر یہاں تک نہیں معاملہ، یہ معاملہ آگے بڑھا، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور آپ کے اہل بیت، یہاں تک کہ آپ کی لاڈلی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کتاب میں عجیب واقعہ لکھا۔ سخت سردی کے موسم میں عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفلوں کی نیت باندھی، پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ طبیعت میں ایسا کوئی تقاضا تھا، جذبہ تھا، کوئی ذوق تھا تلاوت کا کہ رات بسر ہوتی چلی گئی اور ادھر تلاوت کا سلسلہ جاری رہا۔ جب انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو صبح صادق ہونے لگی ہے، تہجد کا ٹائم ختم ہونے لگا ہے، تو جلدی جلدی دوسری رکعت مکمل کر کے سلام پھیرا، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یوں کہا کہ اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئیں کہ میں صرف 2 رکعت پڑھ سکی، کاش کہ رات لمبی ہو جاتی میں 1-2 گانا اور پڑھ لیتی۔ ان کو راتوں کے چھوٹے ہونے کا شکوہ ہوتا تھا۔ ایک اور اللہ کی نیک بندی کا واقعہ میں نے پڑھا، حبیبہ عدویہ رحمہ اللہ اس کا نام ہے، ان کی زندگی کا یہ معمول کتابوں میں لکھا، عشاء کی نماز کے بعد وہ مصلی پہ آ جاتی، ایک بڑی چادر سے اپنے جسم کو ڈھانپ لیتی اور جب مصلی پہ پہلا قدم رکھتے ہیں تو یوں کہتی ہے اللہ رات کا ایک حصہ گزر چکا اور دنیا کے تمام بادشاہوں نے اپنے اپنے دروازے بند کر دیے، اے زمین و آسمان کے بادشاہ تیرا دروازہ تب بھی کھلا ہے اور یہ تیری بندی تیرے در پہ حاضر ہوئی ہے، یہ کہہ کر نفلوں کی نیت باندھ لیتی، پھر وہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی، پھر جب فارغ ہوتی پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی اور دعا کرنے سے بھی پہلے پھر ایک جملہ کہتی اللہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میری رات کی عبادت قبول ہو گئی؟ اگر مجھے پتا چل جائے کہ میری رات کی عبادت قبول ہو گئی پھر تو میں اپنے آپ کو مبارکباد پیش کروں، اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ میری عبادت میرے منہ پہ مار دی گئی، رد کر دی گئی، پھر میں اپنے آپ کی تعزیت کروں، لیکن اللہ جو کچھ میں نے تیری رحمت کے بعد میں پڑھا یا سنا اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں تیرے در پہ پڑی رہوں یہاں تک تو میری بخشش کے فیصلے فرما دے۔ تو اس انداز سے وہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں بھی کرتی تھی اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ ان واقعات کے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو جائے، آخر وہ بھی تو اللہ کے بندے تھے یا اللہ کی بندیاں تھیں۔ تو قرآن مجید کے ساتھ دوستو ایک تو تعلق جوڑ لیجئے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا تعلق نیک لوگوں کے ساتھ بھی لازماً جوڑیے، اس سے ایمان کی سلامتی نصیب ہو جائے گی، خاتمہ بالایمان، موت کے بعد کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ یہ اسی قرآن کا پیغام ہے جو میں آپ سے کہنے لگا ہوں۔ قرآن مجید فرقان من اللہ کی کتاب ہے اور جس کی اب بھی حفاظ ہمارے سامنے موجود ہیں، جس کے عنوان پر یہ جلسہ منعقد کیا گیا، اسی قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دینے لگا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ۔ یہ سچے لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے قول اور فعل میں تضاد نہیں، جن کی زندگی نفاق اور منافقت سے پاک ہوتی ہے، جو کہتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں، بعمل لوگ۔ اور اس کی پہچان علماء نے یہ لکھی ہے، جن کو دیکھتے خدا یاد آ جائے، جن کے پاس بیٹھنے سے توبہ کی توفیق ہو جائے اور جن کے ساتھ رہنے سے آئندہ زندگی تبدیل ہو جائے، یہ صادقین ہیں۔
اور ان کے ساتھ ملنے سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا کہ کافر کو ایمان ملتا ہے، فاسق فاجر کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، نتیجتاً وہ پرہیزگار اور تہجد گزار بن جاتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا اگر جہل آتا ہے عالم بن جاتا ہے، کتا آتا ہے انسان بن جاتا ہے۔ اس آخری جملے پر سوال اٹھایا گیا حضرت، یہ صادقین کی صحبت میں اگر کتا ہے تو انسان کیسے بنتا ہے؟ تو جواب میں فرمایا کہ قرآن مجید میں آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ نہیں پڑھا؟ وہ نوجوان تھے، مسلمان تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے، اور ایک کتا ان سے جو مانوس تھا وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے غار تک پہنچ گیا۔ یہ لوگ نوجوان غار میں چلے گئے، اللہ نے 300 سال ان کو نیند سلا دیا، اور وہ کتا ان کے غار کے دروازے پہ بیٹھ گیا۔ آج تک اس کتے کا ذکر قرآن میں موجود ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اور حدیث پاک ہے قیامت کے دن ہوگا یہ کتا انسانی شکل میں اور انسانی روح میں جنت میں جائے گا۔ تو یہ برکات ہیں نیک لوگوں کی صحبت کے، اس لیے اور اس کے نتیجے میں انسان کو ایمان کی سلامتی حاصل ہوتی ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا، تو اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو آگے نسلوں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو قیامت تک یہ خدمت قرآن کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی اللہ ترقی نصیب فرمائے، ظاہری باطنی تمام اسباب اللہ مہیا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔